السلام علیکم خواتین و حضرات، السلام علیکم حاضرین محفل، اور السلام علیکم میرے مہمان اکرام۔ پہلے تو میں آپ کو بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں کہ آج جمعۃ المبارک ہے، دوسرا رمضان ہے، اور میرے ساتھ آمنہ ملک ہے۔ ہم نے جیسے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم پہلے روزے سے انشاءاللہ چاند رات تک آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ ہی کے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے سب کے؟ مجھے اتنا تو یقین ہے کہ مجھے سحری میں دیکھ کے لوگ تھوڑے سے ہوتے کہ چلیں آمنہ نے تو آنا ہی ہے، لیکن عدنان آپ کے لیے کافی لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں افطاری میں۔ نہیں آمنہ، مجھے اندازہ ہے کہ آپ کی جو ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اور اصل میں کام بھی سحریوں میں نا ذرا خواتین کا زیادہ ہوتا ہے، لیکن آپ کے تو فینس جو ہیں نا، وہ آپ یقین کریں اس طرح انتظار کرتے ہیں اچھا افطار ٹائم آئے گا تو عدنان آئے گا۔ نہیں، میں تو بڑا حیران تھا کہ اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں اور بڑا انتظار کرتے ہیں، اور روزہ بھی رکھا ہوگا۔ آج جمعۃ المبارک بھی تھا، بڑا اہم دن تھا روزے کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی۔ ہمارے مہمان اکرام بھی ادھر بیٹھے ہوئے سب۔ السلام علیکم قاری وحید ظفر قاسمی صاحب۔ السلام علیکم۔ آپ سے جیسے میں نے ذکر کیا تھا، ان کا بھی یہ بھی ہماری طرح میزبان ہے ادھر، اور یہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ پہلی رمضان سے چاند رات تک رہیں گے۔ میرے برابر میں جو میرا دوست بیٹھا ہوا ہے، جو ان کے برابر میں، وہ ان کا تعارف تو میں کیا کروں کہ ماشاءاللہ آپ ان سے کامیڈی کروا لیجئے، آپ ان سے شعر و شاعری کروا لیجئے، آپ ان سے وائس اوورز کروا لیجئے، اور سب سے زیادہ بچوں کے فیوریٹ ہیں، فیوریٹ ایسے ویسے آپ ان سے کسی بھی قسم کی اداکاری کروا لیجئے۔ اور ابھی آج آپ دیکھ لیجئے گا ماشاءاللہ کتنی اچھی باتیں کریں گی دینی لحاظ سے بھی۔ نبیل کیسے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم نبیل، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کو پتہ ہے بچے اتنے ایکسائٹڈ ہیں کہ آج نبیل جو ہیں وہ شو پہ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ابھی اتنے بچوں کی جتنی کالز آنے والی ہیں نا، وہ میرے خیال سے بڑوں کی بھی نہیں آئیں گی۔ ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا اس چیز کا جب ہم نے بنایا تھا، بڑوں کے لیے بنایا تھا، وہ ماشاءاللہ بچے زیادہ اس کو پسند ہمارے ساتھ ایک اور بہت معروف دینی اسکالر اور سوشل پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں، ایکس فیڈرل منسٹر ہیں، اور المصطفیٰ ویلفیئر اسٹیٹ کے فاؤنڈر بھی ہیں، حاجی حنیف طیب صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا جشن رمضان بہت بہت مبارک ہو آپ کو مبارک ہو، تمام موجود افراد کو بھی، اور تمام ٹیلی ویژن پہ دیکھنے والوں کو بہت مبارک ہو۔ قبلہ، مجھے آپ کا یہ جو بروچ ہے نا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، بہت شکریہ، ماشاءاللہ جی۔ شکریہ جی۔ نالائے مبارک۔ خواتین کو ویسے اگر آپ ہی کرائیں، نہیں جناب آپ کراتے پلیز۔ میں چاہ رہی ہوں کہ آپ، نہیں میں چاہ رہا ہوں آپ کرائیں۔ جی ہمارے ساتھ ایک اور بہت پیاری سی چھوٹی سی پی ٹی آئی کی رہنما ہے، اور کافی کام کر بھی رہی ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں سب ان کو، ناز۔ السلام علیکم، کیسی ہیں ناز آپ؟ الحمدللہ فائن۔ جشن رمضان آپ کو بھی آپ بہت کو بھی اور تمام ویورز کو بہت مبارک۔ ویری پریٹی۔ تھینک یو سو مچ۔ اچھا، پی ٹی آئی کا ذرا حوالے سے میں پوچھتا ہوں کہ اتنی ینگ خاتون کو رکھ لیتے ہیں رہنما، وہ ارے تو ینگ کو ہی رکھے، مطلب یہ بڑی بات ہے خواتین کے زمانے میں ایکچولی پی ٹی آئی ہے ہی نوجوانوں کی پارٹی ہے، اور تبدیلی میں سب سے زیادہ جو کردار ہے وہ یوتھ کا رہا ہے پی ٹی آئی۔ بالکل جی۔ جناب ہمارے جو لیڈر بھی ہیں، وہ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو He looks young. He looks young. That's well said in fact. جیسے کہ ہماری یہ اس پروگرام کی روایت رہی ہے کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز قرآنی آیت سے شروع کرتے ہیں، تو میں قاری وحید ظفر قاسمی صاحب سے کہوں گا کہ آج قرآنی آیت کا پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به
فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس آیت مبارک کا ترجمہ کچھ ایسے ہے: اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی اور ان کو بال بچے عطا فرمائے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے. خواتین آزاد، یہ قرآن مجید کی سورت نمبر 21 ہے، سورہ انبیاء، آیت نمبر 83 اور 84. آپ یقیناً یہ آپ نے آیت سنی اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے آج اس آیت کا انتخاب کیوں کیا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم جیسے کہ آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے رحمت کا تقاضا کیا ہے اور اس طریقے سے کیا ہے کہ اپنے مومن اور اپنے عبادت گزار بندوں کو نصیحت بھی کی ہے. یہ یقیناً حوالہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی، جو بیماری ہو گئی تھی ان کو، وہ ایک عرصے تک بیمار رہے اور ان کے جسم میں پورے زخم پڑ گئے تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی، اس حوالے سے تھی. آج کا سوال کیا ہے کچھ؟ ہاں جی، آج کا سوال ہمارا سحری کا بھی ہوتا ہے اور افطاری میں بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم آپ کو آسان سے آسان سوالات دیں تاکہ جتنی بھی ہمیں دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، جہاں دنیا نیوز دیکھا جا رہا ہے، جشن رمضان کی ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، وہ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں، ہمیں جواب دیں، انعامات جیتیں. تو پہلا سوال جو آج کا ہے وہ ہے قرآن مجید کی وہ کون سی سورت اور آیت ہے جس میں قرآن مجید کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت کہا گیا ہے؟ اس کا جواب ہم ہمیں دے سکتے ہیں ایس ایم ایس کے تھرو، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. انٹرنیشنل کالرز جو ہیں وہ ہمیں 0092 کوڈ لگا کے کال کر سکتے ہیں اور آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. یہاں ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. آپ کے جواب ہم انتظار کریں گے کہ آپ ہمیں کال کریں اور جواب دیں. ہمارے ساتھ رہے گا. اسٹے ود اس. خواتین حضرات، ویلکم بیک. جشن رمضان میں ہم حاضر ہیں دوبارہ آپ کے پاس، اور جیسے کہ ہم ذکر کر رہے تھے بڑی اچھی باتوں کا، ہمارے پاس بڑے اچھے مہمان بھی ہیں. قاری صاحب سے تو بات ہوتی رہے گی. ایک آپ ہی کے برابر میں ایک اور بڑے زبردست شخص بیٹھے ہوئے ہیں. نبیل صاحب السلام علیکم، بہت رمضان کریم. میں ادھر آ جاتا ہوں آپ کے پاس، ہے نا. اور کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. ادھر آپ بچے دیکھ رہے ہیں، آپ کو دیکھ کے ایسے مسکرا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی عجیب سی کارٹون آ گیا یا کیا ہو گیا. خواتین حضرات، یقیناً اس حوالے سے میری بھی 2 بیٹیاں ہیں اور ایک صاحبزادے ہیں. جب ان کا ایک پروگرام آتا ہے، جب اس کو دیکھتے ہیں تو بالکل وہ ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے واقعی کوئی کارٹون آ رہا ہو. واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ایسے ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا کہ یہ 7 بجیں گے. اور کمپلیمنٹ دے رہے ہیں. یقین مانے کمپلیمنٹ ہے، یقین مانے حضرت یہ مکس کر کے دے رہے ہیں. اب یہ مجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں ذرا سیریس انداز میں کہہ دیتا ہوں، یہ یقیناً ان کی کامیابی ہے. جو بچوں کے کیا مطلب، بڑے تو ان کو جانتے ہیں، بچے بھی ان کو پہچانتے ہیں. پتہ کیا 20 سال الحمدللہ 20 سال سے میں کام کر رہا ہوں.
میں اس دن اپنی مسز سے بات کر رہا تھا کہ مجھے ابھی یہ پچھلے 2 سال سے یہ ریئلائز ہوا ہے یار یہ بڑی بلیسنگ ہے، کیونکہ جب 3 یا 4 سال کا بچہ آپ کو دیکھ کے اسمائل کرتا ہے تو وہ لگتا ہے کہ یار مطلب آپ اس کی اسمائل کا باعث بنے ہیں۔ اچھا مجھے کبھی موقع نہیں ملا، آج پہلی دفعہ میں آنرڈ ہوں کہ میں آپ کا انٹرویو لوں گی اور آپ سے بات کروں گی۔ مجھے یہ بتائیں نبیل کہ جیسے آپ نے کہا 20 سال سے سب سے پہلے آپ کا جو ایک رول تھا وہ دھواں آیا تھا، پہلا بہتر جو وہ بھی کافی بہت ہٹ ڈراما تھا، اور ہم تب چھوٹے تھے، اتنے چھوٹے نہیں تھے، لڑکیاں جو بچیاں تھیں کافی فین آپ کی بن گئی تھی۔ اب یہ کانسیپٹ جو آپ ڈرامہ کر رہے ہیں جو بچوں کی جان بن چکا ہے، بڑوں کی جان، ایون میں آپ کو بتاؤں ینگسٹرز بھی بہت شوق سے دیکھتے ہیں، یہ کیسے سوچا آپ نے کہ یہ ہمیں کرنا ہے؟ دیکھیں یہ بیسکلی جو آئیڈیا ہے یہ علی عمران ہمارے رائٹر ہیں، ان کا آئیڈیا ہے، بہت 5-6 سال پہلے انہوں نے لکھا تھا، اور اس کا مجھے لگتا ہے تھوڑا سا بہتر انرجیز ہم سب کی اکٹھی ہو گئی، پوری ٹیم، کیونکہ یہ سارا ٹیم کا کام ہوتا ہے۔ اور سیکنڈ یہ کہ ہماری سوسائٹی میں اس قدر ڈپریشن ہے، آپ سٹارٹ بل، گھر میں جب کوئی بل گرتا ہے آگے وہاں سے ٹینشن شروع ہوتی ہے نا کہ یار وہ پھر بل آ گئے، کیونکہ آپ کو اس حوالے سے واقعی جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو میرے والد صاحب کہتے تھے کہ یہ پنکھا کیوں چل رہا ہے ادھر، یہ کیوں بند کرو اس کو، میں آج بھی یہی کر رہا ہوتا ہوں، اور اب وہ میں کر رہا ہوں کہ بھئی یہ کیوں چل رہا ہے، یہ گھر کے مرد حضرات ہی کر رہے ہوتے ہیں، عورتیں ذرا لاپرواہ ہو جاتی ہیں، وہ گھر کے پنکھے، مطلب میں مان رہی ہوں کہ گھر میں ہمارے بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے نا، یہ پنکھا کیوں چل رہا ہے، یہ لائٹ کیوں چل رہی ہے۔ نبی ذرا پہلو چینج کرتے ہیں، رمضان المبارک شروع ہوتا ہے، کیا اہتمام ہوتا ہے آپ کی طرف؟ یار میں سب سے پہلے تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو قریب لوگ ہیں ان کے لیے کیسے کیسے آسانی دی جا سکتی ہے جتنی اللہ نے توفیق دی ہو، کیونکہ یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کس طریقے سے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے میں کیونکہ چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں، میں کوشش کرتا ہوں میں کہ قرآن پڑھوں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کروں، تو پھر پہلی اپنی امیجیٹ فیملی، پھر دوست، پھر اس سے جتنی آسانی آپ دے سکتے ہیں وہ اہتمام ہے۔ اس کے بعد اگر اپنا کھانے پینے کے حوالے سے یا روزہ رکھنے کے حوالے سے تو میں بڑا سمپل سا کھانا وانا کھاتا ہوں۔ اس بار میں اپنی والدہ سے ریکویسٹ کر کے، وہ ماشاءاللہ کو 80 ایئرز کی ایج ہے، اسلام آباد میں ہے، تو میں نے ان کو ریکویسٹ کر کے اپنے پاس لے کے آیا تھا۔ میرا جو اس دفعہ رمضان ہے وہ اس لیے بڑا اچھا ہے، اس سے پچھلے سال وہ میرے پاس تھی تو 1 سال بھائی کے پاس تھی، تو یہ تو بڑی خوش قسمتی والی بات ہے، تو آپ کی تو خوشی دوبالا ہوگی، بہت زبردست، رمضان کریم اور اس کے ساتھ والدہ کا ساتھ ہونا، الحمدللہ، اور پھر یہ عشرہ بھی رحمت اور برکتوں والا ہے، الحمدللہ۔ پھر تو اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں بڑی بلیسنگ ہے، میں وہ آتا ہے نا کہ اف تک نہ کرو والدین، اگر یہ اس کی اللہ میاں کیا خوبصورت مثال دیتا ہے کہ جس طرح تم بچپن میں کمزور ہوتے ہو اسی طرح میں بڑھاپے میں ان کو کمزور کر دیتا ہوں، تو یہ سمجھنے کے لیے بڑی اللہ کی خوبصورت بات ہے، قرآن میں اللہ بیان کرتا ہے، تو مجھے لگتا ہے یہ بڑی بلیسنگ ہوتی ہے۔ اور میں اس حوالے سے میری یہ پروڈکٹ جو ہے جو اس کو آپ کہہ رہے ہیں بڑی ہٹ ہے، اس میں سب سے بیسک بات یہ ہے کہ جن دنوں میں یہ پلان کر رہا تھا میری والدہ میرے پاس تھی، تو میں ان سے دعا کراتا تھا کہ یار ضرور کیجیے گا، کیونکہ میرا یہ ایز اے پروڈیوسر پہلی چیز ہے میں کرنے جا رہا ہوں، تو مجھے لگتا ہے اللہ کی بلیسنگ ان کی دعاؤں سے بھی ہے۔ نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، میں بھی اکثر کبھی اپنے والد صاحب سے کہتا ہوں، میری انفارچونیٹلی میری والدہ اس دنیا میں نہیں ہے، کبھی بھی جب اپنے والد صاحب سے کہتا ہوں کہ بھئی میرے لیے آپ دعا کیجیے گا، تو وہ سب سے پہلے ماشاء اللہ ہی از آلسو 86-87، تو مجھے کہتے ہیں یار یہ دعا جو تم کروانا چاہ رہے ہو یہ جائز ہے کیا ہے، پہلے تو یہ بتا دو ہے کیا دعا، میں ایسے نہیں دعا کروں گا، اور کیا پتا میں وہ اس طریقے سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس کے حق میں یہ بہتر ہے تو اس کو قبول فرما۔ بالکل بالکل عدنان، ہمیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلنا ہے، اور بریک سے پہلے میں پھر سے ایک دفعہ سوال ریپیٹ کر دیتی ہوں، قرآن مجید کی وہ کون سی صورت اور آیت ہے جس میں قرآن مجید کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت کہا گیا ہے؟ جب ہم واپس آئیں گے تو ہم قاری وحید صاحب سے پوچھیں گے جو اذان کا کمپٹیشن ہو رہا تھا ہمارا، اس میں انہوں نے ادھر جج تھے اور وہاں پہ کیا رونق تھی، کیا تھا، سب بارے میں بات کریں گے۔ آپ کہیں مت جائے گا، جی آپ کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا جشن رمضان دنیا نیوز پر، اسٹے ود اس۔ فاطمہ آزاد ویلکم بیک، جشن رمضان میں ہم دوبارہ حاضر ہیں آپ کے پاس۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے حی علی الصلاح کے حوالے سے، میں بتاتا چلوں کہ یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوا ہے، اور
اس کی جو کیا کہتے ہیں سعادت بھی اب آپ کہہ دیجئے کہ دنیا ٹیلی ویژن کو جاتی ہے کہ پہلی دفعہ حی علی الصلاح کا ایک کمپٹیشن رکھا گیا، پورے پاکستان بھر سے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس کے اندر حصہ لیا، اور پھر ہم نے کچھ جج صاحبان تھے ہمارے ساتھ، انہوں نے پھر 30 لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا ہے جن کی آپ اذان مغرب میں آپ ان کی اذان سنا کریں گے۔ آج جو صاحب جو چنے گئے ہیں اذان دینے کے لیے، اذان مغرب کے لیے، ان کا نام حافظ ہمایوں سجاد اور ان کا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ قاری صاحب میں اس پہ آپ سے ضرور بات کروں گا کہ یہ سلسلہ شروع کیسے ہوا، آپ نے کن لوگوں کی ٹیم بنائی، اور پھر یہی کیوں چنا گیا کہ حی علی الصلاح کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے؟ مگر اس سے پہلے ہم ذرا حافظ ہمایوں سجاد صاحب کا پیکج دیکھ لیں۔ حافظ ہمایوں سجاد ایک ہونہار طالب علم، فرمانبردار بیٹے اور ذمہ دار بھائی اور خوبصورت آواز کے مالک قاری و مؤذن ہیں۔ حافظ ہمایوں کے تمام اہل خانہ مذہبی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ ان کی والدہ محمود النساء، بہن فریحہ اور دونوں بھائی قرات اور نعت خوانی کے مقابلوں اور محافل میں ذوق و شوق سے حصہ لیتے ہیں۔ حافظ ہمایوں سجاد نے بھی قرات اور نعت کے مقابلوں میں بہت سی ٹرافیاں اور تعریفی اسناد حاصل کی ہیں۔ یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے، بہت زیادہ قابل فخر ہے۔ اس میں جو ٹیلنٹ تھا اس نوجوان میں، اس بچے میں، ماشاءاللہ اس نے نہ خود صرف اپنا نام روشن کیا بلکہ ہمارے مدرسے کا نام بھی روشن کیا۔ ہمایوں سجاد کو شاہ فیصل مسجد اسلام آباد میں بھی اذان دینے کا شرف حاصل ہوا۔ اس سال رمضان المبارک میں ان کے حصے میں یہ اعزاز بھی آیا کہ دنیا نیوز کے توسط سے وہ اپنی اذان مغرب سے روزے داروں کو روزہ افطار کرائیں گے۔ یہ میرے لیے باعث فخر کی بات ہے کہ میں نے دنیا ٹی وی کے توسط سے ایک روزہ کھلواؤں گا میں بذریعہ اذان۔ اس سلسلے کا پروگرام آئندہ بھی ہونے چاہیے۔ حافظ ہمایوں سجاد اور ان کے تمام اہل خانہ، اساتذہ اور دوست اس سعادت پر نازاں ہیں، اور ان سب کی خواہش ہے کہ وہ دنیا نیوز کے مقابلہ اذان حی علی الصلاح میں کامیابی حاصل کر کے حج بیت اللہ یا عمرے کی سعادت حاصل کریں۔ کارکن حضرات، یہ تھے حافظ ہمایوں سجاد، ان کا تعلق حیدرآباد سے۔ آپ اذان مغرب آج کی آپ ان کے حوالے سے سنیں گے۔ بالکل جناب کچھ بتائیں گے یہ کیسے یہ ذہن میں یہ بات آئی، اور یہ کیسے یہ ٹیم بیٹھی اور یہ کیا ہوا؟ تھوڑا سا اگر آپ تو تھوڑا سا رک جائیں، ہمارے پاس کالر ہے قاری صاحب، تو یہ سوال آپ سے جو عدنان نے کیا اس کا جواب ہم آپ سے لیں گے، لیکن پہلے ہمارے ساتھ کالر ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں اسما بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی اسما، جشن رمضان بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ آپ کی رمضان مبارکباد، آپ لوگوں کو سب کو پہلا جمعہ رمضان کا مبارک۔ آپ کو بھی۔ آپ کو بھی۔ جی آپ نے سوال سنا، جواب دینا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل جواب بھی دینا چاہوں گی اور مفتی حنیف صاحب سے سوال بھی کرنا چاہوں گی۔ جی جی ضرور کیجیے۔ پہلے میں جواب دے دیتی ہوں سورہ فاتحہ۔ جی۔ اور مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ اگر جیسے میرے بیٹے نے آج روزہ رکھا ہے بغیر سحری کے، تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ اچھا، مفتی صاحب آپ کو جواب دیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو آپ نے جواب دیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور اب آپ کا جواب جو ہے جی مفتی صاحب کے پاس بھی یہ سوال لے کر آئیں گے انشاءاللہ، مگر پہلے جی عدنان بھائی، اس طرح ہے کہ یہ دنیا ٹیلی ویژن والوں نے جو یہ منفرد مقابلہ منعقد کیا حی علی الصلاح، تو یہ آئیڈیا تو انہیں کا ہے، بے شک دنیا ٹیلی ویژن والوں کا، لیکن اس میں یہ ہے کہ انہوں نے میری صدارت میں اس کو رکھا، اور اس میں میں نے ججمنٹ بھی کیا ہے، اور یہ آئیڈیا انہیں کا تھا، اور بڑے خوبصورت آئیڈیا تھا، اور اس میں بڑے ہزاروں لوگوں نے اس میں کافی یعنی پورے پاکستان سے جج حضرات رکھے گئے۔ کراچی میں اور انیق احمد صاحب تھے، تو یہ انہوں نے رجب سے میرے خیال میں شروع کر دیا تھا، رجب اور شعبان سے اس کا بالکل تیاری شروع ہو گئی تھی، تو اس کے بعد وہ مجھ سے رابطہ کیا، پھر میری صدارت میں انہوں نے رکھا ماشاءاللہ، اور پھر یہ اس میں ہزاروں لوگوں نے حصہ لیا، اور ان کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ انہوں نے اس کے اندر اذان دی، اور بڑے خوبصورت
آوازوں کے مالک ہمیں اس میں اچھا ملے. قاری صاحب وہ واقعہ جو ہے ایک ہمیں ضرور آپ نے ہم سے شیئر کرنا ہے, جب آپ ایک آڈیشن آیا آپ کے پاس اور وہ بچہ پڑھ نہیں سک رہا تھا, اذان دے نہیں سک رہا تھا اور وہ رویا جا رہا تھا, آپ کو جب اس نے دیکھا تو وہ اس کے بعد سے وہ اذان دے نہیں پایا. نہیں وہ بچے نہیں تھے, وہ بڑے تھے. اچھا بڑے تھے وہ. اور وہ جب مجھے انہوں نے دیکھا تو کہتے ہیں بس آپ کو دیکھنے کے بعد مجھے پتہ نہیں ان کو کیا ان کی فیلنگ تھی کہ وہ نہیں وہ کر پا رہے تھے. ان کو 2-3 بار روکا گیا, اس کے بعد پھر انہوں نے اذان دی. دیکھیں بے شک اذان دے رہے ہیں, اذان غلط تو کوئی کہہ نہیں سکتا انشاءاللہ, اور جو بھی اذان ہوگی وہ تو ہمیں دل و جان سے عزیز ہے. مگر کیا باریکیاں ہوتی ہیں جو آپ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ اس میں عدنان بھائی اس طرح ہے کہ پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو یعنی تلفظ ہے کیسا ہے, تلفظ صحیح ہونا چاہیے اذان دینے کے لیے, اور ساتھ میں پھر یہ کہ ان کی آواز کیسی ہے, اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس جذبے کے ساتھ یہ اذان دے رہے ہیں. اذان تو یقیناً ہر کوئی جذبے سے دیتا ہے, لیکن کمپٹیشن میں ہمیں خاص طور پر دیکھنا ہوتا ہے. بالکل بالکل. تو سب ملا کے پھر ہم اس کے نمبر دیتے ہیں اس میں. خواتین حضرات, مجھے اتنا تو اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کی آوازیں اچھی, ان کے تلفظ اچھے ہیں, باقی جب یہ 30 حضرات اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں, وہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اب دیکھنا ہے کہ جذبہ کیسا آتا ہے ان کا میرے خیال میں. اچھا حاجی حنیف صاحب کے لیے جو سوال آیا تھا, آپ پلیز ذرا وہ جواب دیں گے. مختصر وضاحت تو میں یہ کر دوں کہ میں عالم دین یا مفتی نہیں ہوں, دین کا ایک ادنا طالب علم ہوں اور ایک ہمبل ورکر ہوں دین کا. یہ خاتون مطمئن رہے کہ بغیر سحری کے بھی جو روزہ رکھا ہے گھر میں کسی نے, وہ روزہ ہو جائے گا. سحری کی فضیلت ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ سحری تمہارے لیے مفید ہے, کر لیا کرو. میڈیکلی بھی ہائیجینکلی بھی بہت اچھی چیز ہے. اور دوسرا جو خطرہ ہوتا ہے کہ جو سحری کیے بغیر روزہ رکھے گا, امکان ہے کہ فجر بھی چھوٹ جائے, جو متصل فجر ہے, اس لیے الارم رکھ کر, آج کل تو ہر گھر میں 10 موبائل تو 10 الارم ہیں, رکھ کر اٹھنا چاہیے. لیکن بغیر سحری کے جو روزہ رکھا گیا ہے وہ انشاءاللہ پورا بس وہ نیت کے اوپر ہے کہ آپ کی نیت ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے, شہزادی بات کر رہی ہیں سیالکوٹ سے. جی شہزادی, میں ان کے ادب میں کھڑا ہو گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ دیکھیں آپ کے ادب میں شہزادی سیالکوٹ کی آپ کا شہزادی نے غلام کال آپ کے ادب میں کھڑا ہو گیا ہے. نہیں, آپ تو اتنی اچھی زبردست پرسنالٹی ہے, ہم آپ کی عزت کرتے ہیں. اچھا جی, میں بیٹھ سکتا ہوں؟ بالکل بالکل. بڑی مہربانی. جی شہزادی, میں نے ایک تو پہلے آپ مسکرانے تھے کہ اگر کوئی چھوٹی سی مسکراہٹ دے دے نا تو اتنا ثواب کا کام ہے. آپ باتیں کر رہی تھی اس پہ, تو میں ایک شعر کہتی ہوں. کون روتے ہوئے چہروں پہ نظر رکھتا ہے, لوگ تو ہنستے ہوں کو دعا دیا کرتے ہیں. کیا بات ہے, زبردست. اچھا شہزادی, آپ سوال کا جواب دینا چاہیں گی؟ سوال کا جواب میں گیس لگاتی ہوں. سورۃ مومن ہے. سوری, سورۃ المومنین ہے. نہیں, یہ بھی صحیح جواب نہیں ہے. اور کچھ پوچھنا چاہیں گی آپ؟ ہمارے ساتھ دینی اسکالر یہاں موجود ہیں, آپ ان سے کچھ بات کرنا چاہتی ہیں؟ نبیل سے کوئی بات کرنا چاہتی ہیں؟ پوچھنا ہے میں نے, اگر پریگننٹ عورت ہو تو کیا اس پہ روزہ فرض ہے کہ نہیں, میں نے یہ پوچھنا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. تھینک یو شہزادی, بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. اس سوال کا ہم جواب بعد میں لیتے ہیں. ابھی فی الحال بات رحمتوں کی ہے, اور پھر تو رحمتیں دنیا کے ساتھ ہے. چھوٹے سے بریک کے بعد آتے ہیں. بالکل, اسٹے ود اس. السلام علیکم جناب, کیا بات ہے جناب. جشن رمضان میں ہم سب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور آج جمعۃ المبارک ہے, اور کہا جاتا ہے کہ بھئی جتنا زیادہ درود شریف پڑھا جائے اتنا ہی اچھا ہے آج کے دن. تو میرے خیال میں درود شریف سے آپ ہی شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعت سنا جی. نعت کے بعد ہم درود شریف پہلے پڑھیں گے, پھر میں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاجی صاحب ابھی ایک خاتون کا فون آیا تھا, وہ پوچھ رہی تھی کہ شی از ایکسپیکٹنگ, کیا وہ اس دوران روزہ رکھ سکتی ہیں؟ حاملہ خاتون روزہ رکھ سکتی ہیں, لیکن اصل میں اس میں ہر ایک کا اسٹیج ہوتا ہے. سب سے بہتر بات یہ ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے پہلے رمضان سے پہلے کنسلٹ کر دیں. کنسلٹ کر لینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو اگر یہ رعایت مل گئی کہ یہ روزے آپ رمضان کے بعد رکھ لیجئے گا تو وہ رکھ سکیں گی اور کسی رسک میں نہیں پڑیں گی. ویسے حاملہ عورتیں رکھ لیتی ہیں, رکھنا چاہیے, رکھ سکتی ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ اسٹیج معلوم کرنے کے لیے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. یہ تو ہمارے پاس آنسر آ گیا, اور جن کی مشکل تھی وہ آسان ہو گئی. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے, مسز صوفی بات کر رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا, مسز صوفی محمد. کیسی ہیں آپ؟ اپنے پاک رب کا شکر ہے. آپ شاید یقین نہیں کریں گی, میں آج آپ کو بہت یاد کر رہی تھی اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں کس طرح سے بات کر سکوں گی, اور مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے کال کی ہے. بیٹا بہت بہت شکریہ. اسی کو کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. جی بالکل. اور آپ سے پہلے بھی گفتگو ہوتی رہی اور آپ نے بہت اچھا رسپانس دیا. ابھی ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت محفل سجائی ہوئی ہے. عدنان بیٹے کو بھی بہت بہت السلام علیکم. وہ لیفٹ آؤٹ نہ فیل کریں. نہیں بالکل نہیں. اور آپ کے معزز مہمان آئے ہوئے ہیں, حنیف طیب صاحب, بہت ہی ماشاءاللہ پازیٹیو مائنڈیڈ. ایک سوال ان سے کروں گی. اور ناز بلوچ صاحبہ بھی آئی ہوئی ہیں, ایک سوال ان سے کرنا چاہوں گی. جی بالکل کیجیے. بیٹا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو پرہیزگاری اور تقوی کے بارے میں روزے سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے, اپنے نفس یعنی اپنی میں اور ہستی کو فنا کرنے کا نام ہے. تقوی اور پرہیزگاری کی معراج یعنی عاجزی کی طرف لے جانے کا نام ہے, انسانیت کی طرف لے جانے کا نام ہے, رب کا فضل حاصل کرنا جو صرف اور صرف سچائی سے مشروط ہے. پھر یہ سچائی جو آپ کو حلال اور حرام میں تفریق سکھاتی ہے, جائز اور ناجائز کا فرق بتاتی ہے, اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, بیکاز آل آف دیز آر انٹر ریلیٹڈ. یہ تقویٰ اتنا بڑا چھتری ہے بیٹا کہ اس کے نیچے تمام چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو پوچھنا چاہوں گی کہ اپنے عقیدے کا احترام سکھاتی ہے اور دوسروں کے عقائد کا احترام سکھاتی ہے. رحمت للعالمین کے ریلیجن میں یہ چیز موجود ہے. معاشرے کی اکثریت اس سے کیوں محروم ہے؟ کیا ہم غلط جگہوں پہ رجوع کر رہے ہیں؟ کیا مسکنسیپشنز کو انہینس کیا جا رہا ہے؟ کیا کس طریقے سے آپ واپس لا سکتے ہیں؟ اور ناز بلوچ صاحبہ سے ایک سوال ہے. ماشاءاللہ شی از پلئنگ اے ویری پازیٹیو رول اینڈ بینگ اے وومن, ہاؤ ڈز شی سی کہ اتنا امپورٹنٹ رول بھی پلے کر رہی ہیں, بچوں کو گھر کو بھی دیکھ رہی ہیں اور معاشرہ اور جو پاکستان کے حالات ہیں, آیا وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں یا کوئی ڈسکریجنگ معاملات ہیں؟ اس پہ بھی تھوڑی سی لائٹ ڈال دیں. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو. بہت شکریہ کال کرنے کا. جی ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی عمدہ سوال کیے. دونوں سوالات بہت اچھے ہیں. میں جیسے آپ نے طریقے سے سوال کیے اسی حوالے سے میں پہلے آپ سے پوچھوں گا, پھر میں آپ کی طرف آؤں گا. جی حاجی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزہ یقیناً ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے. قرآن میں روزہ رکھنے کا جو حکم دیا اس میں یہی کہا گیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ, متقی بن جاؤ. متقی اور پرہیزگار کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنا شروع کر دو. اللہ سے ڈرو. کس معاملے میں؟ کسی اور بندے کے ساتھ ظلم نہ کرو, کسی یتیم کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے, کسی بیوہ کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے, ماں باپ کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے, پڑوسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے, استاد کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے, ہم سفر کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے. اس کا ایویلویشن ہمیں کرتے رہنا چاہیے ڈیورنگ رمضان اینڈ آل دا 365 days. وہ ایک لمبا ٹاپک ہے, لیکن آخری پورشن جو انہوں نے پوچھنا چاہا تھا عقیدے کا احترام کا, اور ہم ماننے والے سب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں جو تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں. تو کسی عیسائی کو مجھ سے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے, کسی یہودی کو مجھ سے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے, سو آن اینڈ سو فور. سارے ریلیجن کے لوگوں کو مجھ سے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے ہی مسلمان بھائی جن کا عقیدے کا اختلاف ہے اس کو تکلیف پہنچانے میں کوئی گریز نہیں کرتے. پہلے یہ لڑائی ہوتی تھی
थोड़ी बहुत तू तू मैं की शक्ल में, ज़्यादा से ज़्यादा डंडी लाठी चल जाती थी। अब क्लाशनकोव का ज़माना आ गया है, बम ब्लास्ट का ज़माना आ गया है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया जाता है, उड़ा दिया जाता है। और ये एक रियल फैक्ट है, हमारे मुल्क में फ़िरका वाराना फसादात को आग लगाने के लिए बाहर के ममालिक से पैसा खर्च होता है। वो पैसा भी खर्च करते हैं, लोगों को ख़रीद कर इस काम के लिए इस्तेमाल भी करते हैं, और कभी कभार तो गवर्नमेंट के किसी ओहदेदार के मुंह से निकल जाता है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि इस मामले में फ़ला मुल्क मुलव्विस है। तो ज़ाहिर है कि ज़िम्मेदारी हमें अपनी पूरी करनी चाहिए कि हम आपस में एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग के साथ रहें। मेरा तो शुरू से ही रिहाइश कराची में है। एक ज़माने में कराची में मौलाना मोहम्मद शफी ओकाड़वी साहब का वाज़ होता था मुहर्रम में, उनके करीब ही अल्लामा रशीद तुरावी साहब का वाज़ होता था। एक शिया मकतब फ़िक्र के थे, एक सुन्नी मकतब फ़िक्र के, वाज़ होता था, तकरीरें होती थी। जब जलसे ख़त्म होते तो लोग पैदल घरों पर जाते थे, रास्ते में सबील लगी हुई होती थी, पानी पीते थे, शरबत पीते थे, कोई किसी को नहीं मारता था। अब ये अचानक जो इतनी आग लगी है, और हद तो ये है कि अब ये आग इस हद तक भी लगी कि बलूचिस्तान में अगर बच्चियां यूनिवर्सिटी की बसों में जा रही हैं तो फ़िरकावाराना बुनियाद पर इन पर हमला किया जाता है, और ये देखने के लिए कोई बच तो नहीं गया, बोलान मेडिकल कॉलेज जाकर वहाँ भी हंगामा किया था। तो इंतहाई काबिल शर्म, काबिल मज़म्मत बात जी साहब, बिल्कुल आपने बड़ा तफसीलन इसका जवाब दिया, और आप बिल्कुल सही वजह फरमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, माज़रत चाहता हूँ, एक तो बहुत देर में आया आपके पास, मगर आया ज़रूर। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे पहले जो मिसेस सूफ़ी साहब ने सवाल किया था उसका जवाब दीजिए, फिर मैं आपसे पहले तो आई थैंक मिसेस सूफ़ी कि उन्होंने अप्रिशिएट किया मेरे काम को, और मैं समझती हूँ कि माशरे में ख़वातीन का एहतराम बहुत ज़रूरी है, और इक्वालिटी का जो हमें दर्स हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, अगर हम सिर्फ ये सोच लें कि हमारे दीन में, हमारे मज़हब में कितनी खूबसूरती से औरत की इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस और वैल्यू बताई गई है, तो वी आर द ओनली रिलीजन जिसमें औरत को इतना एहतराम दिया गया है। और जो चीज़ें हैं, चाहे वो शादी से रिलेटेड हों, चाहे वो तलाक से रिलेटेड हों, और हर चीज़ को आप स्टडी करें, उसमें औरत का ही फ़ायदा है। सही। और औरत की ही इज़्ज़त है, क्योंकि इससे पहले कुफ्र का जो ज़माना हुआ करता था, तब औरतों की कोई इज़्ज़त नहीं होती थी, उनको दफना दिया जाता था। तो मैं समझती हूँ कि आज के ज़माने में एक तो सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है कि मैं बीइंग अ मुस्लिम फ़ील करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए वो औरतों को जो इम्पोर्टेंस दी है, उसकी वजह से हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस फ़ील होता है। फिर उसके बाद माशरे में अगर आप निकलते हैं एक कॉज़ के लिए, तो जज्बा आपको चाहिए होता है, उसके लिए इनकरेजमेंट के लिए आपको अपने घर से जो एनवायरनमेंट मिलता है, मैं समझती हूँ उसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होता है। मैं अपने आप को खुशनसीब इसलिए समझती हूँ, मज़ीद ये कि एक तो मेरे पेरेंट्स ने जिस तरह की मुझे तरबियत दी, जो उन्होंने मुझे तालीम दी, और जिस तरह से उन्होंने नशोनुमा की, हमारी ब्रॉटअप की ज़हनी नशोनुमा, मैं समझती हूँ उसकी वजह से आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं अपने माशरे के लिए कोई तब्दीली के लिए बाहर निकलती हूँ, तो मुझे खुशी होती है कि मैं इस काबिल तो हूँ कि मैं किसी की मदद कर सकूँ। अगर बहुत ज़्यादा नहीं, बट जो भी तब्दीली हम ला सकते हैं, हमें इनर सेटिस्फैक्शन मिलती है, और इसका शुक्र हम अदा करते हैं अल्लाह ताला से कि इज़्ज़त देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है, और अल्लाह ताला इंसान को जिसको चाहता है उसको उस मकसद के लिए चुनता है। तो अल्लाह ताला ने अगर मुझे खिदमत के लिए चुना, तो मैं खुशनसीब समझती हूँ अपने आप को बहुत ज़्यादा। आपको चुन लिया, मगर ये चुनाव हुआ कैसे? बिल्कुल, ये बताएं कि ये आपको घर से इजाज़त मिल गई। यहाँ तो बड़ी अजीब सी हालत हो जाती है ना, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अगर हमारा जुड़ जाते हैं तो ये एकदम एक अजीब सी हालत हो जाती है। घर में मुझे खतरनाक बात होती है कि ये है कि जो झूठ बोलोगे पॉलिटिक्स में होता है। यार ये दुनिया में कौन सी पॉलिटिक्स है जिसमें झूठ को पॉलिटिक्स आपसे इस पूरी बात को बड़ी सच्चाई से सुनूंगा इंशाल्लाह। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहेगा जश्न रमजान दुनिया न्यूज़ पर।
خواتین حضرات، جشن رمضان میں دنیا ٹیلی ویژن ٹرانسمیشن کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے، اس میں آپ کو خوش آمدید دوبارہ کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے یہ جو شام ہے، یہ جو افطار جو ابھی ہم سجائیں گے، یہ آپ ہی کے لیے کیا ہے، اور یہ آپ سیٹ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت ہے۔ ہمارے سامنے اتنے زبردست لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے اتنے معزز اور خوبصورت گیسٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ادھر۔ خوبصورتی سے ایک بات آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ماشاءاللہ کیا یہ پی ٹی آئی نے بیڑا لیا ہے سارے خوبصورت لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کرنے کا؟ یہ ان کی ایئر لائن ہے یا میں یہی پوچھ رہا ہوں۔ اور دوسرا آپ سے یہ پی ٹی آئی سے یہ فوزیہ قصوری صاحبہ کیوں اتنا ناراض رہتی ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو میں یہ بتا دوں، خوبصورتی جو ہے وہ انسائیڈ ہوتی ہے، انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ اس کا خدا کے واسطے سیدھا جواب دیجیے کہ پولیٹیکل جواب دیجیے۔ سیدھا جواب یہ ہے کہ ہر خوبصورت انسان پاکستان تحریک انصاف میں آنا چاہتا ہے۔ یہ بات ہے۔ جی اچھا، فوزیہ قصوری صاحبہ کا جو آپ نے بتایا تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ماشاءاللہ شی از بیک۔ میں ابھی خود اسلام آباد میں تھی اور وہاں پہ ان کی جو جوائننگ ہے وہ اس میں میں خود کافی میں نے اس میں رول پلے کیا، آگے جا کر ان کا کروایا ماشاءاللہ، اینڈ شی از ری جوائنڈ پی ٹی آئی، دوبارہ وہ آ چکی ہیں۔ اور سارے گلے شکوے ختم؟ جی سارے گلے شکوے ختم۔ وہ تھوڑا ہوتا ہے انسان جذباتی ہو جاتا ہے بعض اوقات، لیکن ان کو پھر احساس ہو گیا کہ نہیں، ان کو پھر احساس ہوا اس بات کا کہ گھوم پھر کر تمام جو سیاسی جماعتوں کا جب انہوں نے ایک وہ کہتے ہیں نا دورہ کر لیا، جی ہاں، تو ان بہت سے سیاسی جماعتوں نے اپروچ بھی کیا، لیکن ان کو پھر اندازہ ہوا کہ شی از ٹوٹلی پی ٹی آئی۔ ان کو جو پہچان ہے، جو آئیڈینٹی ہے، جو کام انہوں نے کیا وہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ کیا، اور ان کی پہچان ہی پی ٹی آئی ہے۔ وہ کہیں پر بھی جائیں گی وہ پی ٹی آئی سے پہچانی چاہتی ہیں، اور عمران خان کے ویژن کے بغیر میرا خیال ہے کہ ان کا سروائیول سیاست میں جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ نظریاتی لوگ ہیں، گھوم پھر کے پی ٹی آئی میں ہی آئیں گے۔ میں سیاست سے ریلیٹڈ ایک کویسچن جو پہلے میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ بڑا مجھے سننے، جب بھی کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے ہمارا پولیٹیشین، وہ یہ کیوں بعد میں کہا جاتا ہے کہ تو سیاست میں تو ایسا ہوتا ہے؟ یہ میں صرف پوچھنا چاہ رہا تھا، آپ کیونکہ سیاست یہ جی نبیل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اسی ٹرینڈ کو ختم کرنے کے لیے پی ٹی آئی بنی ہے، اس نظریہ اس ٹرینڈ کو۔ اچھا آپ ایک بات ضرور لکھیے گا، آپ کسی بھی سیاسی آدمی سے سوال کر لیجئے، اس کا جواب ضرور ہوگا، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے تحریک انصاف کیوں جوائن کی۔ میں نے تحریک انصاف اس لیے جوائن کی کیونکہ جب ہم نے دیکھا کہ قائد اعظم نے جس آئیڈیالوجی کے اوپر پاکستان بنایا، جو ہم نے کتابوں میں پڑھا، ایگزامز دیا، سب کچھ کیا، وہ تو آئیڈیالوجی ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی ہے یہاں پر۔ یہاں پہ جو مقاصد ہیں وہ کچھ اور ہی دکھائی دیتے ہیں سیاسی جماعتوں کے، جب وہ اقتدار میں آتی ہیں، اور جب چلی جاتی ہیں پھر رونا شروع کر دیتی ہیں، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے۔ تو یہ چیزیں بچپن سے جو ہم نے دیکھی، تو ہم نے مطلب پرسنلی میں نے ریئلائز کیا کہ ایٹ لیسٹ عمران خان کے کال اور فیل میں تضاد نہیں ہے۔ ہی از اے پرسن جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ میرا خیال پریکٹیکل ہونا پڑے گا ہمیں ایز اے نیشن، کیونکہ 14 اگست منانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جی تو پھر اس میں یہ ہے کہ میں نے ہم جیسے نئی نسل نوجوان لوگوں نے یہ سوچا کہ عمران خان کی جو ٹیم ہے اس کو زیادہ پاورفل بنا کے اور ایک چینج کے لیے جو ہے ہمیں آنا بہت ضروری ہے۔ اچھے لیڈر کو اس دفعہ تو خیر کافی ہم نے اسٹرانگ دیکھا، اس کا جو لوگوں پہ جو انفلوئنس تھا، سب کچھ تھا۔ اب آپ آگے کہاں دیکھتی ہیں اس پارٹی کو؟ کچھ میں اس پارٹی کو میں اس پارٹی کو بہت آگے اس لیے دیکھتی ہوں کیونکہ میں خان صاحب کو اس لیے فالو کرتی ہوں بیکاز ان کی جو ایک لائن جو مجھے بہت زیادہ ہمیشہ اٹریکٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اور ایک مسلمان اور مومن کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ جب ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے اپنی عوام سے تو میں سمجھتی ہوں بہت سی چیزوں میں ہم بہت آگے جا سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ میں یہ ایڈ کرنا چاہتا تھا کہ جھوٹ جو ہے اس مجموعی معاشرے کے ہر طبقے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، صرف پولیٹیشینز میں نہیں ہے۔ صحیح۔ پولیٹیشینز کی زندگی، ایک بزنس مین کی زندگی محدود ہے، پولیٹیشین کی زندگی اوپن فار آل ہے۔ میں آپ کے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے کہتا ہوں کہ میں 3 مرتبہ کراچی سے ایم این اے بنا ہوں، فیڈرل منسٹر پیٹرولیم رہا ہوں، فیڈرل منسٹر لیبر مین پاور اوورسیز پاکستانی رہا ہوں، فیڈرل منسٹر ہاؤسنگ اینڈ ورکس رہا ہوں، اور فیڈرل منسٹر انوائرمنٹل افیئرز رہا ہوں۔ منسٹر فار ریلیجیس افیئرز کبھی نہیں رہا۔ کبھی ایک جھوٹ، پائی کی کوئی بے ایمانی، کوئی چیز اتنے سالوں میں کوئی ہو تو ثابت کریں۔ ہر جگہ اچھے برے لوگ ہیں۔ ابھی جو اربوں روپے کے کرپشن میں جو پکڑے جا رہے ہیں، بعض بیوروکریٹس بھی ہیں اس میں،
تو ہر طبقے میں ہیں. لیکن اچھے برے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں. لیکن یہ بات دیکھیں آپ کی بالکل صحیح بات ہے, وہ رول ماڈل ہمیشہ اوپر سے آتا ہے, نیچے سے آج تک رول ماڈل نہیں گیا. ہمارے لیے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ان کی تعداد زیادہ ہے جو کرپٹ لوگ ہیں. میں تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہاں کرپشن کی سزا کیوں نہیں. اگر آپ نے پاکستان کو پاک کرنا ہے, چائنا میں آپ دیکھیے ایک پل گرتا ہے 21 لوگوں کو پھانسی مل جاتی ہے. صحیح. کوئی چیز تو ہو ایسی. کرپشن کی بھی سزا نہیں اور قتل کی سزا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا میں NRO نہیں ہوتا. یہ اس کی بہت بڑی وجہ ہے. خواتین حضرات, بات بہت ہی دوسری طرف چلی گئی ہے, اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرا یہ ماننا ہے کہ جہاں ایمان ہے وہاں ڈر نہیں ہے, اور جہاں ڈر ہے وہاں ایمان نہیں ہے. جو بھی کام آپ کرتے ہیں اس کے اندر دو چیزیں اگر آ جائیں تو میرے خیال میں بڑی چیزیں سدھر جائیں. ایک اکاؤنٹیبلٹی اور دوسرا ڈیلیگیشن آف ورک. اس سے بڑی چیزیں فرق پڑتی ہے. چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں, واپس آئیں گے اور قاری وحید ظفر قاسمی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے, اور ڈائریکٹ انہی سے ہم شروع کریں گے. نعت رسول مقبول انشاءاللہ یہ پیش کریں گے. چھوٹے سے بریک کی طرف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصبح بدا من طلعته والليل دجى وفرته. الله 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 ہے نور سحر چہرے سے تیرے, اور شب کی رونق زلفوں سے. چلے اعجاز سے پتھر بول اٹھے, اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگشت کے ایک
इशारे से। सब मिलकर मेरे साथ कहिए अल्लाहू 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 अल्लाह अल्लाहू 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 अल्लाह अल्लाहू 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 अल्लाह अल्लाहू 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे तो आपने बहुत खूबसूरत बचपन मेरा याद दिलवा दिया। मतलब मैं ख़वातीन हज़रात ये आज तक याद नहीं हो सकी मुझे नात, मुझे आज तक कुछ भी नहीं याद हो सका, मसला ये है। मगर कमाल है ये। और ये मतलब ये जब ये नात अब आई थी ना जब, और अब मुझे एक बात है, हर बात में बचपन बहुत आता है आपका। या आप हर एक को बूढ़ा बनाने के क्यों चक्कर में रहते हैं? मैंने ये तो नहीं कहा कि हमारा इनका बचपन एक ही था, मसला ये है। ठीक है, अब बात दरअसल ये कि जब मैं नाच सुनता हूँ तो वो जो एक नॉस्टैल्जिक होता है ना, आप अपने उस दौर में घुस जाते हैं जहाँ आप बैठे होते थे। मेरा बचपन था वो। आप तो पैदा भी नहीं हुई थी, मुझे तो ये अंदाजा है कि वो एक टेलीविजन होता था, उसके सामने सब बैठे में, वो लाउंज में अच्छा से कपड़ा डाला जाता था कि भाई कोई एहतराम किया जाता। अदनान भाई एक बात बताना चाहूँगा कि ये नाच जब मैंने सबसे पहले पढ़ी है 1972 में, तो उस वक्त लोगों ने मेरा नाम ही रख दिया था। नहीं, जो भी बच्चा मुझे देखता था, बड़ा देखता था, कहते वो जा रहे अल्लाह। यानी इतनी मशहूर हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और सबके मुंह पे अल्लाह का नाम आ गया था। कितनी देखें बड़ी सादत है आपको कि आपके ज़रिए अल्लाह ताला ने कितने लोगों के ज़बानों पर अल्लाहू कहलवा दिया। ये मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि ये इसका सवाब भी इन पे जाएगा इंशाल्लाह, जब ये जिन्होंने लिखा और ये सब चीज़ें एक समझ लीजिए सवाब जारिया हो सकता है। सही। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर हैं दुनिया न्यूज़ के किफ़ायत कराची से, और उनसे हम बात करेंगे। वो इस वक्त मौजूद हैं, इस वक्त कराची के एक इलाके में एम ए जिन्ना रोड पे वो इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम किफ़ायत। वालेकुम अस्सलाम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। जी बोलें। मुझे आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है, बसों की आवाज़ ज़्यादा है। जी किफ़ायत, आप मुझे सुन सकते हैं? मैं आपको बिल्कुल सुन सकता हूँ, क्योंकि आपको शोर इस वजह से आ रहा होगा क्योंकि जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये एम ए जिन्ना रोड है और यहाँ पे ट्रैफिक का काफ़ी फ्लो है, इस वजह से आपको शायद आवाज़ कम आ रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त एम ए जिन्ना रोड पे क्या सिचुएशन है? देखें, जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये एम ए जिन्ना रोड का इलाका है। यहाँ पर एक दुकान है जहाँ पर आप मेरे बैकग्राउंड में भी आप देख सकते हो कितना रश है। इफ्तारी का सामान यहाँ पर जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। इफ्तारी में जो आपको पता है कि ख़ास तौर पे जो चीज़ें फ़रोख्त होती हैं उनमें जो है वो पकौड़े और समोसे जो है वो काबिल जिक्र चीज़ होती है। ये रश जो हम देख रहे हैं इस वक्त, ये जो रश है, ये क्या ये लोग यहाँ पे रोज़े की तैयारी में लगे हुए हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर ये रोज़े का अफ्तार करने के लिए यहाँ पे खरीदो फरोख्त जारी है। यहाँ पर समोसे जो हैं वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। लोग बड़ी तादाद में जो है, बड़ी रौनक लगी हुई है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, कि वो आवाज़ जो है, रश, मतलब आप देखें रश कितना है। आप मुझे किफ़ायत ये बताइए कि ये पकोड़ों की कीमत भी क्या आसमानों को छू रही है? क्या हिसाब मिल रहे हैं पकोड़े? देखें यहाँ पर पकौड़ों के साथ साथ दीगर जितनी भी चीज़ें हैं तमाम की जो कीमतें हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं। यहाँ पर समोसा जो कीमत अंडा फी दर्जन की कीमत जो है वो 132 रुपये जो है वो बताया जा रहा है। इसके अलावा जो आलू का समोसा है फी दर्जन की कीमत जो है वो 132 रुपये है। मिक्स पकौड़े की अगर बात की जाए तो यहाँ से कम जो है वो उसका 1 दर्जन फी किलो जो उसकी कीमत है वो 200 रुपये है।
شہری اس کے باوجود قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں، اس کے باوجود جو ہے بڑے جوش و خروش کے ساتھ اپنے افطاری کا سامان کر رہے ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جلد سے جلد یہاں سے خرید کے اپنے اپنے گھروں میں جائیں اور وہ مزے سے بیٹھ کے کھائیں اور افطار کریں۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ فائد، کہ آپ نے کہا کہ قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، تو لوگ پھر بھی خریدنے کے لیے روادار ہیں؟ جی بالکل، وہ تو مجبوری ہے، قیمتیں جو ہیں وہ دن بدن ہی بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے انہیں جو ہے وہ کھانا چھوڑ تو نہیں سکتے ہیں، لیکن مجبور ہیں وہ کسی بھی طریقے سے اپنے من پسند چیز کو خرید رہے ہیں۔ کفایت، مجھے تو اس میں کوئی مجبوری نظر نہیں آتی سوائے اس کے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں وہاں سموسوں میں سے جو آلو کے سموسے، اس میں سے شاید کوئی ہیرے کی انگوٹھی بھی نکلے گی، شاید اس لیے اس کا رش ہے۔ دیکھیں رمضان مبارک میں تو جوش و خروش لوگوں کا ایسا ہی ہوتا ہے۔ ابھی بھی دیکھ لیں بہت جو ہے وہ یہاں پر رول بھی لائے گئے ہیں، یہ بھی لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ لوگ زیادہ تر جو ہے وہ چٹپٹی چیزیں پسند کرتے ہیں، سموسے جو ہیں وہ آلو اور قیمے کے وہ زیادہ یہاں پہ فروخت کیے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ بنس سینٹر ویسے تو کھانوں کا مرکز کہلاتا ہے، یہ اس کے قریب ہی ایک جگہ ہے جہاں پر جو ہے۔ کفایت، آپ کا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا۔ یہاں ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا دنیا نیوز پر جشن رمضان۔ خواتین حضرات السلام علیکم، ویلکم بیک اگین۔ جشن رمضان کی طرف ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک کال ہے، ذرا سنتے ہیں۔ یہ رفاقت علی صاحب ہیں۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، عدنان بھائی رفاقت علی بول رہا ہوں تلگنگ سے۔ جی جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ روزے مبارک ہوں آپ کو۔ تھینک یو ویری مچ، آپ سب کو بھی بہت بہت رمضان شریف مبارک ہو، اور بہت پیاری محفل لگی ہوئی ہے بیٹا۔ حاجی انیس طیب صاحب اور قاری بھائی ظفر صاحب، ناز بلوچ صاحب، نبیل بھائی، سب کو میرا سلام۔ آمنہ بیٹی بیٹھی ہیں۔ میرے بیٹا دو سوال ہیں حاجی انیس طیب صاحب سے، اور اگر قاری بھائی ظفر صاحب بھی اپنی رائے شامل کر دیں، کیونکہ عاشق رسول جو ہیں وہ نرم دل ہوا کرتے ہیں، تو اچھا ہوگا۔ بیٹا آج میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ انتہا پسند روزہ توڑنے نہ رکھنے پر 20 کروڑوں کی سزا مقرر وزیرستان میں، اور درزیوں کو باڈی ٹچ لباس سینے پہ 50,000 روپے جرمانہ۔ ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی دوسری خبر کل آئی ہے جو کہ انتہائی افسوسناک ہے کہ ڈیرہ غازی خان میں پنچایت نے 2 بچوں کی ماں کو موبائل فون رکھنے پہ سنسار کروا دیا ہے۔ تو یہ کون سا اسلام ہے، اور کون سی ضعیف روایات ڈال کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف روایات ڈال کے ہمیں اسلام کے نام سے اسلام سے دور کیا جا رہا ہے، اور اس سخت اسلام میں جو سختی ہے بیٹا یہ کہاں سے آئی، اور اس کا سدباب کیا گورنمنٹ کرے گی یا آپ جیسے اسکالر کریں گے؟ ٹھیک ہے رفاقت بھائی، آپ کا میرا دوسرا سوال مس ہو گیا تھا۔ آپ نے دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ آپ نے پہلا سوال آپ نے بتا دیا وزیرستان کے حوالے سے، دوسرا سوال کیا تھا؟ بیٹا میرا وہ پہلے سوال کا یہ حصہ ہے کہ جو ڈیرہ غازی خان میں عورت کو سنسار کیا گیا ہے، یہ اسلام میں سختی، اسلام کے نام پہ ہمیں اسلام سے دور کیا جا رہا ہے، ضعیف روایات ڈال کے شان رفاقت بھائی درزی والا سوال تھوڑا سا دوبارہ ریپیٹ کر دیں گے تو آسانی ہو جائے گی۔ ہمیں پہلا جی بیٹا یہ وہی ہے کہ درزیوں کو وارن کیا گیا ہے کہ باڈی ٹچ لباس سینے پہ آپ کو 50,000 فائن کیا جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا آپ کا سوال۔ آپ کا بہت شکریہ کال کرنے کا، ویری انفارمیٹیو کویسچن۔ آپ بتائیے تو یہ صاحب پلیز۔ جو میں ان کے سوال سمجھ سکا ہوں، تھوڑی آواز کلیئر نہیں تھی۔ کسی فرد کو، کسی تنظیم کو، کسی مولوی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ روزے کی سزا کا وہ تعین کر کے اس پر امپلیمنٹ کروائے۔ ایک تو اصولی بات ہے، جو بھی یہ کر رہا ہے اس کو ٹاسک پر لینا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہم سے فتویٰ پوچھا جائے گا، سوال پوچھا جائے گا تو ہم جواب بھی دیں گے اور کہیں گے کہ خدا کے لیے آپ اسلامی قانون کے خود عمل درآمد کرنے والے نہ بنے، ایسا کوئی اختیار کسی کو نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ ڈی جی خان میں
पंचायत ने, जिसकी कोई तफसील तो नहीं मालूम, कि एक औरत को सज़ा दे दी मोबाइल रखने पर और संसार करने। जी, 2 बच्चों की माँ, 2 बच्चों की माँ को। ये डेरा इस्माइल खान में हुआ और ये आपके इलाके की बातें हो रही हैं। अच्छा, इस पे भी हम आपसे भी पूछ लेंगे। बहरहाल इसमें भी जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है कि जो लोग इस तरह से सज़ाएं नाफिज कर रहे हैं, पंचायत बिठा रहे हैं, किसी के ख़िलाफ़ कोई शिकायत है, छोटे से लेकर बड़े मरहले तक अदालतें मौजूद हैं, वहाँ जाएं, अदालत से फ़ैसला करवाएं और इसके बाद हुकूमत अमल दरामद कराए। जी, और एक दर्जी के लिए भी। हाँ, और इसके बाद हुकूमत के अमल दरामद का तो ये दुख की बात है कि कराची सेंट्रल जेल में मैंने सुना कि एक कैदी है जो कहता है मैं 68 कत्ल कर चुका हूँ, जब मैं रिहा होऊंगा तो और कत्ल करूँगा, लेकिन उसको सज़ा नहीं दी जा रही। फांसी की सज़ा के मुंतज़िर लोग, जिनको फांसी सुप्रीम कोर्ट ने दी है, किसी चलते फिरते आदमी ने नहीं दी है, उस पर 12-12 साल से अमल दरामद नहीं हो रहा है, उससे फिर जराइम करने वालों का हौसला बढ़ता है। और दर्जी को सज़ा देना, सज़ा का तयन करना, किस किस्म का लिबास सिएंगे, किस किस्म का लिबास नहीं सिएंगे, ये भी कानून को हाथ में लेने वाली बात है। ऐसा करने की शरीयत ने कोई इजाज़त नहीं दी है। मैं चाहूँगा कि चूँकि ख्वाहिश भी थी कि कारी साहब इस पर। बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि इस्लाम में सख्ती नहीं है और ना हमारे नबी ने कोई इस तरह से सिखाया हमें। जैसे हज़रत साहब ने फरमाया, बिल्कुल सही बात फरमाई, मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ हज़रत मौलाना तैयब साहब से कि इन्होंने बिल्कुल सही फरमाया है और मैं भी बिल्कुल यही कहता जो आपने फरमाया। नाज बलोच साहब, अब ये इलाका पीटीआई का है, तो मेरे ख्याल में यकीनन इस बात का इल्म भी होगा पीटीआई को, तो ये इसका क्या आपके ख्याल में क्या रिएक्शन होना चाहिए? देखिए, मैं आपको मैं ये बता दूं कि देखें, ये बात जो है, ये हमारे माशरे में जो बुराइयां हैं वो कोई आज या कल पैदा नहीं हुई। इन बुराइयों की करेक्शन के लिए हमें इस्लाह करने के लिए बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करनी पड़ेंगी। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, हमने इस चीज़ का प्रॉमिस किया हुआ है, वादा किया आवाम से कि हम सबसे पहले वहाँ पे बल्दियाती निज़ाम लेकर आएंगे, क्योंकि इस वक्त वहाँ पे जो कंट्रोल है, जो थाना कल्चर है, ये सारे के सारे करप्शन स्टार्ट ही वहीं से होती है। FIR जब लॉन्च नहीं होगी, जब FIR ही गलत इंदराज होगा उसका, तो आप बताइए किस तरीके से आप केस को आगे कोर्ट तक लेके जाएंगे? केस तो वहीं कमज़ोर हो जाता है। तो इस पूरे सिस्टम को तब्दील करने के लिए, चूँकि हम अभी ही पहली दफ़ा सिस्टम में आए हैं, इससे पहले हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, लेकिन अब जो हम जिन पॉलिसीज़ के ऊपर इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे, जो लोकल बॉडी सिस्टम हम लेकर आएंगे, उससे आप देखेंगे कि बहुत बड़ा फ़र्क आएगा। और मैं इस चीज़ की भरपूर मज़म्मत करती हूँ, क्योंकि इस्लाम एक बहुत ही नरम उसमें जबर नहीं है। ब्रेक का वक्त है, इस वक्त ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वही साहब हमारे साथ हैं, कारी साहब, इनसे दोबारा एक नात सुनी जाएगी। और ये तो हमारा जो मज़हब भी सिखाता है, टॉलरेंस, ये महीने में तो ज़्यादा टॉलरेंस की ज़रूरत है। बिल्कुल। छोटे से ब्रेक प्लीज़। एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको जश्न रमज़ान की इस स्पेशल ट्रांसमिशन में दुनिया न्यूज़ पर। और हमारे साथ एक कॉलर है अदनान, तो मैं पहले कॉल ले लूँ प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं? अनुषे। जी अनुषे, आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। आपको भी बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। मुझे नबील भाई से बात करनी है। जी प्लीज। जी बेटा, मैं अब सुन रहा हूँ, बोलिए कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ नबील भाई, मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ और मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और कुछ कहेंगी आप? आज से आप भी मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, आपने और कुछ अच्छा खुदाफिज कर दिया हम लोग अनुषे, हम लोग भी इधर है। मेरा नाम अदनान है, इनका नाम आमना, वो तैयब साहब बैठे हुए हैं, और इधर कारी भाई जफर कासमी साहब भी है, और पीटीआई की बहुत ही बड़ी रहनुमा और हमारे साथ नाज बलोच साहिबा बैठी हुई है। आपने सिर्फ
ان کو پوچھا ہے نبیل بھائی کو, یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. سوائے ان کا ایک کام ہے جو ایسا جو آپ کو پسند آیا ہے. میں نے اتنے سارے کام کیا, آپ کو کچھ نہیں اچھا لگا؟ اس کی عمر بہت چھوٹی ہے یار, کیا جتنی سی عمر میں اس نے یہی دیکھا ہے. ایک اور السلام علیکم. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی عارف خان. جی عارف خان, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں میں. جی کیا کہیں گے آپ؟ پہلے تو عارف بھائی یہ بتائیں, آپ کو روزہ لگ رہا ہے؟ نہیں روزہ. ہاں ایسے ہنس کے بات کریں نا, ماشاءاللہ. جی جی. اچھا تو آپ کا کوشچن کون سا تھا کہ قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جس میں مومن کے لیے شفاء اور رحمت ہے؟ رحمت. جی اچھا تو اس کا جواب دوں؟ جی پلیز دیجئے. جی آیت نمبر 82 سورہ بنی اسرائیل. بالکل صحیح جواب ہے آپ کا, درست جواب ہے آپ کا. مبارک ہو آپ کو ہماری دنیا نیوز کی طرف سے انعام ملے گا اور آپ سے کانٹیکٹ کر لیا جائے گا. آپ کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ اور انعام بھی بتاتے چلوں, آپ کے لیے موبائل فون ہے, انشاءاللہ آپ تک ضرور پہنچے گا. جی میں پھر آپ کی طرف آ رہا ہوں پلیز ایک دفعہ پھر کوئی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت. وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی, مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی, مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی. قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی, مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی. قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی, میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی. دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے, نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی. دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے بھی تو کیسے, نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی. سبحان اللہ. یہ پروفیسر اقبال عظیم صاحب کی کئی نعت ہے, جب وہ سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوئے تو پھر انہوں نے یہ عرض کی کہ میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی. کیا بات ہے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے, نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی. مطلب اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ سے باتیں ہو گئی دوسری پولیٹیکل حوالے سے, آپ کی افطاری اور سحری کیسے ہوتی ہے گھر پہ؟ ایکچولی میں افطاری اور سحری میں بہت فرق آ گیا ہے جب سے میری شادی ہوئی ہے. تو میں اور میرے ہسبینڈ ہوتے ہیں یہاں پہ, تو جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے, تو ذرا افطاری بھی
दोनों मिलकर जो है ये होता ज्यादा तर एक्साइटमेंट मतलब दोनों मिलके बनाते हैं, दोनों मिलके तो नहीं बनाते, खैर ही वो तो नहीं बनाते, बिल्कुल नहीं बनाते। वो खाने के शौकीन है, वो खाने के शौकीन है, खाने के बहुत शौकीन है, क्योंकि वो लाहौर से है, इनका ताल्लुक लाहौर से है, तो ही इज अ फूड लवर। वो कहते हैं कि सम पीपल ईट टू लिव, ही लिव्स टू ईट, तो वो उतने खाने के शौकीन है। तो अच्छा, और वो ये है कि मेरा ज्यादातर जो वक्त है वो इतना शेड्यूल सियासत की तरफ निकलता है और सोशल काम ज्यादा होता है, टॉक शोज होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमने देखनी होती हैं, तो इसलिए उस तरीके से मैं शायद वक्त नहीं दे पाती घर में। लेकिन रमजान में जी हाँ, मैं पराठे नहीं बनाती और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है पराठे, तो इस चीज में आई एम नॉट अ गुड वाइफ आई थिंक, बट स्टिल लेकिन ये कि पूरी कोशिश करती हूँ। जी हाँ, ही इज वेरी कोऑपरेटिव। शादी से पहले की बात करूँ, आपके घर में कैसे होता था? शादी से पहले माशाल्लाह बहुत बड़ी फैमिली जो है वो से मेरा ताल्लुक है, काफ़ी मतलब काफ़ी सारे माशाल्लाह भाई बहन हैं हम आपस में, और फिर उनकी फैमिलीज, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो बहुत भरपूर एहतमाम जिसको कहते हैं कि वो होता था। अब हम 2 लोग हैं, तो ज़्यादातर ये है कि हमारी कई इफ्तारी कभी फैमिली में होती है, कभी फ्रेंड्स के साथ होती है, तो इतना कोई पर्टिकुलर एज सच हम नहीं करते, बट ये है कि ज़रूर कराची से कॉल है, जरा जनाब कौन साहब है कराची से? अब्दुल गफ्फार। अब्दुल गफ्फार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब ये बच्ची माशाल्लाह बड़ी प्यारी बात कर रहे थे, एक झूठ के ऊपर बात करी थी जी। कुरान पाक में रब कायनात ने चंद अल्फाज, झूठों पर अल्लाह लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, अगर ये हमारी बात समझ में आ जाए शायद हम झूठ बोलना छोड़ दें। नंबर 1। नंबर 2, दीवारों के ऊपर मतलकी एतबार से हमारे हज़रत साहब ने बात की थी कि ये काफर वो काफर, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। क्या किसी नबी ने अपनी कौम को काफिर कह के पुकारा है? अगर हम कुरान को पढ़े, या कौमी है मेरी कौम के लोगों, अल्लाह के दीन की तरफ आ जाए। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी 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 प्लीज। हाँ, तो ये जो हमारे माशरे में जितनी बड़ी जहर घोला गया है, मैं समझता हूँ कि इस जहर के लिए कुछ न कुछ तो हमें करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुर्बानी देना पड़ेगी। बिल्कुल। तो यहाँ तो वो हिसाब हो गया है कि एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्तान करने को। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अब मैं इसी हवाले से मैं तैयब साहब के पास आऊँगा। बात बहुत अच्छी की आपने, भी झूठ के हवाले से बात की थी। वाकई अगर ये बात समझ आ जाए लोगों को तो ये शायद झूठ बोलना छोड़ दें। इसका क्या गुनाह क्या है इसका? देखिए, अल्लाह ताला ने तो इस हमारे अमल को जानते हुए कि हम भूल जाएंगे। तफसीली जवाब होगा, तो इसको हम ब्रेक के बाद अगर सुने तो ज़्यादा बेहतर है। तो सब हम छोटा सा एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक से जाने से पहले मैं आपको दूसरा सवाल अपने व्यूअर्स के लिए बता दूं कि सहाबी के मायने क्या हैं। बहुत आसान सवाल है, हमारे साथ रहेगा, हमें जवाब देते रहें, कॉल करते रहें, हमारे साथ रहें जश्न रमज़ान दुनिया न्यूज़ पर। जश्न रमज़ान की तरफ हम दोबारा हाजिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना सवाल रिपीट कर दीजिए। जी, मैं सवाल रिपीट कर देती हूँ हमारे व्यूअर्स के लिए। हमें आप कॉल कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं हमें एसएमएस के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, और हमें कॉल कर सकते हैं लाइव कॉल्स। सहाबी के मायने क्या हैं? बहुत आसान सवाल है, इसका जवाब आप हमें दे सकते हैं और इनामात जीत सकते हैं। तो ये साहब उसी हवाले से मैं आपसे बात कर रहा था। सवाल के 2 पोर्शन थे। एक तो झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत है, ये तो कुरान में भी आया है। झूठ बोलने के बारे में बहुत सारी सरकार दो आलम की तालीमात भी है कि नहीं बोलना चाहिए, और जिन लोगों की मग़फ़िरत की जाएगी, उनमें से जो नहीं हो सकेंगे, उनमें बहुत सारे जगहों पर झूठे का तस्करा भी किया है। एक गैर मुस्लिम सरकार दो आलम की खिदमत में मुसलमान होने की नीयत से हाजिर हुआ, लेकिन उसने ये शर्त लगाई कि मैं सिर्फ एक आपका हुक्म मानूंगा, बाकी जो मैं काम करता हूँ, जो भी उसके अंदर उयूब थे, वो तो मैं जारी रखूँगा। उस पर सरकार दो आलम ने सख्ती नहीं फरमाई कि तुम मुसलमान होने से पहले शर्त लगाने वाले होते कौन हो। बोला अच्छा चलो एक ही बात मानोगे ना, तो एक बात मानना।
बोला अच्छा फिर झूठ नहीं बोलना। उसने जल्दी में वादा कर लिया कि ठीक है मैं झूठ नहीं बोलूँगा। इसके बाद जब वो शराबी था, शराब पीने के लिए गया तो ख्याल आया कि मैं शराब तो पी रहा हूँ, शाम को रात को फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे शराब तो नहीं पी थी, झूठ तो नहीं बोल सकूँगा, शराब छोड़ दी, हर ऐप छोड़ दी। अभी वापस आते हैं इसकी अभी थोड़ी देर में लाहौर में अज़ान मग़रिब का वक्त हुआ जाएगा। जैसे कि हमने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि ये मुकाबला हय्या अलस्सलाह हो रहा है। लाहौर की जो अज़ान हुआ करेगी वो मुकाबले में समझ लीजिए कि वो मुकाबले का एक हिस्सा होगी। फ़िलहाल जो आप अभी आवाज़ सुनेंगे, जो अज़ान देंगे जो साहब, उनका नाम है हाफिज़ हमायूं सज्जाद साहब। इनका ताल्लुक़ हैदराबाद से है, मगर ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि इस वक्त हैदराबाद में या सिंध में कोई अज़ान का वक्त हो गया है। ये थोड़ी देर में लाहौर में मगरिब अज़ान का वक्त हुआ जाता है जी। और आप उनकी आवाज़ पे लाहौर के जो रहने वाले हैं वो उनकी आवाज़ पे रोज़ा इफ्तार करेंगे। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। दुनिया टीवी के मुकाबला आज़ान हय्या अलस्सलाह में हाफिज हमायूं सज्जाद को वोट करने के लिए ईमेल करें daz@duniatv.tv या SMS करें DAZ स्पेस दें और हमायूं लिखकर 3031 पर सेंड कर दें। जश्न रमज़ान में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। अभी आपने हाफिज़ हमायूं सज्जाद की अज़ान मुबारक सुनी। अगर आपको पसंद आई उनकी अज़ान तो आप 3031 पे आप SMS कर सकते हैं, उनको वोट कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं सिलसिला वहीं से दोबारा जोड़ता हूँ जो आप जिक्र कर रहे थे। वो तंगी वक्त का लिहाज करते इख्तिसार करता हूँ। कुछ मेरी भी मजबूरियाँ होती हैं, नहीं ठीक है, पे जाना पड़ता है, रिमोट कंट्रोल तो कहीं और ही है। बहरहाल खुलासा ये है कि उसने एक ही उससे वादा लिया गया था, उसको और शराइत नहीं बताई गई थी। हर बुरा काम करने जाता तो ख्याल है कि मैं तो झूठ तो नहीं बोल सकूँगा। अगर वो एक गैर मुस्लिम झूठ बोलने में सरकार से अहद का इतना ख्याल रखता था, हम रमज़ान के होते हुए, कलमा पढ़ते हुए, मुसलमान कहलाते हुए, नबी के आशिक कहलाते हुए अगर हम ख्याल न करें तो यकीनन ये बहुत अफसोस की बात है। और आखिरी जुमला इस सिलसिले का ये है कि हम चूँकि भूल जाते हैं तो 11 महीने बाद फिर रमज़ान आता, फिर कुरान सुना जाता, फिर ये महफिलें होती हैं, फिर तरावी होती है कि जो बातें भूल गए हैं अल्लाह आपको जन्नत में ही भेजना चाहता है। मेहरबानी करके वो बातों को याद करके आ जाओ लाइन पर। दूसरा पोर्शन वो काफिर दीवारों पर लिखने वाला, हम तो इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। जब भी लिखा पाते हैं तो होम सेक्रेटरी को फ़ोटो बनाकर भिजवा देते हैं कि देखो ये दीवार पे लिखा हुआ है। इसमें बेसिक गलती जो है ना, वो देखो ना, एक पाकिस्तानी ड्राइवर यहाँ सारे सिग्नल तोड़ता है, आप उसको मुलाजमत दे दें दुबई में, एक सिग्नल नहीं तोड़ेगा। तो बस यहाँ भी ये जो ऐसा क्या होता है कि जैसे ही रमज़ान मुबारक शुरू होते हैं हमारा टॉलरेंस लेवल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है और गुस्सा आने लगता है। बिल्कुल। जितना हमें ये ताकीद की गई है कि भाई आराम से, सब्र से, प्यार से बात करो, हम उतना ही हम तो एहसान जताते हैं। एहसान जता रहे होते हैं। रोज़ा है भाई, कहते हैं ख्याल से बात करना, रोज़ा है। अच्छा ख़वातीन हज़रात, इस वक्त थोड़ी देर में कराची और इस्लामाबाद में अज़ान मग़रिब हुआ जाएगा जी। हम अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। नाज़ बलोच साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तैयब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नबील थैंक यू सो मच, आप तो हमारे साथ ही रहेंगे। आपको ये बताता चलूँ कि हर दफ़ा जब हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करेंगे ये 300 दिन तक, और 300 दिन तक कारी वही ज़फ़र कासमी साहब हमें अज़ान मग़रिब की उनकी आवाज़ पे हम रोज़ा और इफ्तार करेंगे। इंशाअल्लाह थोड़ी देर में कराची और इस्लामाबाद में मग़रिब की अज़ान का और मैं वक्त हुआ आपको जाएगा। बताती भी चलूँ कि हमारे स्टूडियोज़ में मेहमानों के लिए जिनकी तरफ से अफ्तारी का इंतज़ाम किया गया है, हाफिज़ स्वीट्स की तरफ से इंतज़ाम किया गया है, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बगैर डाइट के मिठाई भेजिए उन्होंने, मुझे ऐसे ही लगता है। बगैर शक्कर के।
خواتین حضرات کل پھر دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے تیسرے رمضان کو. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمدا رسول اللہ. اشہد ان محمدا رسول اللہ. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا